بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ قبر کے لیے ان کے شہزادوں کو زمین کی جگہ کیوں نہیں ملی؟ آج بھی اس کی نسل کے بچے کچے لوگ بھیک کیوں مانگتے پھرتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پڑھیے، دیکھیے اور اپنی نسل کو بھی بتائیے کہ یاد رکھیے تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ یاد رکھیے صبح تاخیر سے بیدار ہونے والے افراد میری اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا تھا، مقام دلی کا، وقت صبح کے 3:30 بجے کا تھا۔ سول لائن میں بگل بج اٹھا ہے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تھامس مٹکاف دوپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا ہے۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر مٹکاف بگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ ہے وہ وقت جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ ذل الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ذل الہی اور عمائدین خوابگاہوں کو چلے گئے تھے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے دوستوں کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کا لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ اب 100 سال یا 150 سال پیچھے چلے جاتے ہیں دوستو۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، اگلی اور مدراس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہیں اور پانی ہے۔ ملیریا سے اوسط 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک شخص بھی اس مرگ آباد سے واپس نہیں آتا۔ لارڈ کلائیو پیرول گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے۔ اب 2020 میں ہم آ جاتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک اپنے بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر صبح 6 بجے اسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، اسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 12:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت دوستو یاد رکھیے کسی کے لیے نہیں بدلتی، اس کا کوئی ریلیٹو نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا تو وہی کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامس میٹکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے صاف کرنے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے محبوب رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہے یا پھر سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ حیرت ہے کہ ان دانشوروں پر ہمیں حیرت ہے جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی رشتہ دار تھی؟ کیا سلطنت خداداد میسور اللہ کی دشمن تھی؟ ٹیپو سلطان کی جو سلطنت تھی، جس ملک کے ووٹرز ذہنی